بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا. بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. اور تم جھوٹی باتیں بناتے ہو گھڑتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لا یملکون لکم رزقا. وہ نہیں مالک تمہارے رزق روزی کے. فابتغوا عند اللہ الرزق. پس تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق. وَاعْبُدُوهُ. اور اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ. اور اسی کا شکریہ ادا کرو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کے پاس تم نے لوٹایا جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اور اگر تم مجھے جھٹلا دو پس تحقیق جھٹلا دیا تم سے پہلے کئی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور نہیں ہوتا رسول پر مگر واضح پہنچا دینا. رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہوتا ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ کیسے پیدا کیا اللہ نے ابتداءً پھر وہ لوٹائے گا تم کو. ان ذلک علی اللہ یسیر. بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا. قل سیروا فی الارض. فرما دیجئے چلو زمین میں پھرو. فانظروا. پس دیکھو تم کیف بدأ الخلق ثم اللہ. کہ کیسے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ دوبارہ پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے
اور جس پر چاہے گا مہربانی کرے گا، رحمت فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 22 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ایک غلط فہمی کو دور کیا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ جو لوگ یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، جو مرضی گناہ کرو، ہم تمہارے گناہ کا وبال، اس کی سزا اپنے ذمے لیتے ہیں، تم صرف ہمیں نظر و نیاز دے جایا کرو، چڑھاوے دے جایا کرو، باقی تم سے قیامت والے دن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بس آپ کے گناہ ہم نے اپنے ذمے لے لیے۔ تو اللہ نے اس چیز کا رد فرمایا کہ اس خیال میں اور اس گمان میں ہرگز نہ رہنا کہ ہم نظر و نیاز دینے کی وجہ سے اور چڑھاوے دینے کی وجہ سے، 11ویاں دینے کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری بخشش ہو جائے گی یا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے جرموں کے بارے میں پوچھنا ہے اور تمہارے جرموں کی تمہیں سزا دینی ہے، 11ویں دینے سے جرم معاف نہیں ہوں گے۔ یا کسی پیر کے عرس پہ چلے جانے کی وجہ سے، اس کی برسی منانے سے جرم معاف نہیں ہوں گے، الٹا جرم بڑھ جائے گا۔ یہ جو برسیاں ہوتی ہیں یا اسی طرح وہ دوسرا کیا ہوتا ہے، میلے عرس، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک برتھ ڈے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اکثر مسلمان بھی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں،
جب اس پیدا ہونے والے کی تاریخ آتی ہے تو کیک لے آتے ہیں. یہ رسم و رواج یہود و نصارہ کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں. خاموشی اختیار. یہ رسم و رواج کس کے ہیں جی؟ ہندوؤں کے. کہ جب بھی تاریخ آئے گی تو اسے یاد دلایا جاتا ہے آج تیرا برتھ ڈے ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی مٹھائی یا کوئی کیک لایا جاتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، اور کاٹتے وقت پھر کہا جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے. یہ مسلمانوں کے کام نہیں، یہ ہندوؤں کے کام ہیں جو آج مسلمانوں نے پکڑ لی. یہ برسیاں، اور جب کوئی مرنے والے کا دوبارہ سال کے بعد اس کا وفات ڈے آتا ہے تو پھر اس پر ختم دیے جاتے ہیں. یہ رسم و رواج کس کے ہے جی؟ ہیں؟ ہندوؤں کے. اس لیے ان سے بچا کریں. تو یہ چیزیں کرنے سے اللہ فرماتے ہیں تمہارے جرم معاف نہیں ہوں گے، چاہے کسی مرضی پیر کی منا لو. اللہ کے نبی کا میلاد کیوں نہ منا لو، تب بھی میں نے جرم معاف. تو جب کسی انسان کا برتھ ڈے منانا ہندوؤں کا رسم و رواج ہے اور گناہ ہے، تو اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منانا ثواب ہے. 12 ربیع الاول کو جو جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، میلاد منا رہے ہوتے ہیں، تو برتھ ڈے منانا یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام نے تو نہیں دیا یہ. تو پھر نبی کا برتھ ڈے کیسے منایا جا سکتا ہے؟ عام انسان کا اگر برتھ ڈے منانا مانتے ہو کہ ہندوؤں کا رسم و رواج ہے، تو پھر نبی کا برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں لوگ؟ اس کو بھی مانو نا کہ یہ ہندوؤں کا رسم و رواج ہے. تو فرمایا کہ یہ کرنے سے میں نے جرم معاف نہیں کرنے، بلکہ جرم بڑھ جائیں گے، اس کی بھی سزا ملے گی. پوچھا جائے گا کہ نبی کا برتھ ڈے کیوں منایا تھا؟ ڈنڈے لگائیں گے فرشتے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کا گناہ اس نے خود بھگتنا ہے. کسی پیر نے یا کسی فقیر نے اس کا گناہ نہیں بھگتنا، اگرچہ وہ دنیا کے اندر پیر کے نام کے جتنے مرضی چڑھاوے چڑھاتا رہا ہو، اس نے اپنا گناہ خود بھگتنا ہے. پیر صاحب نے اپنا بھگتنا ہے اور چڑھاوے دینے والے نے اپنا بھگتنا ہے. پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت نوح کو ہم نے بھیجا تھا یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے. انہوں نے آ کر یہی دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ. کس کے پجاری بن جاؤ جی؟ اللہ ہی کے پجاری بن جاؤ. یہ کام جو تم نے شروع کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. نصر، سوا، یغوث، ان کی جو نظر و نیازیں دیتے ہو، ان کے برسیاں مناتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے پجاری بن جاؤ. اس کے بعد وہ قوم نہ مانی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کیا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا، ان کو نجات دی. اب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، انہوں نے بھی آ کر کہا اعبدوا اللہ. کس کی عبادت کرو جی؟ اللہ کی عبادت کرو. اگر نبیوں کی عبادت جائز ہوتی، چڑھاوے جائز ہوتے، نظر و نیازیں جائز ہوتی، اگر یہ دین ہوتا تو پھر قرآن میں اس کا ذکر بھی ہوتا. تو جب قرآن میں اس کا ذکر نہیں تو پھر مان لیجئے یہ دین نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو اللہ کے نبی یہی بتاتے رہے اعبدوا اللہ. کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. واتقوا، اور اللہ کے علاوہ عبادت سے بچ جاؤ، وہ شرک ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں آیا ہے. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اس کے بعد آگے چل کر باقی صورتوں میں
بعض جگہوں میں بڑی تفصیل سے ہے، بعض جگہوں میں اختصار کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ نے سورۃ الانبیاء پڑھی ہے، وہاں پر دیکھیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17۔ یہ ساتھ ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ اس لیے نقل فرما دیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اسی طرح آزمائشیں آئیں جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام پر آئیں۔ ان کی آزمائشوں کا ذکر آیا، اسی طرح ساتھ ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرما دیا۔ یہ صفحہ نمبر 393، صفحہ نمبر 393۔ اور جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا نا، بیان کیا ہے، وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس واقعے کا۔ باقی نبیوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور پہنچانے کا حق بھی ادا کیا، لیکن حضرت ابراہیم کی توحید جو ہے نا وہ سارے سے منفرد ہے۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ فرمایا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے جی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے بھلائی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، جو کچھ ہم نے دیا تھا اس کے بارے میں ہمیں علم تھا، اس سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ جو مورتیاں ہیں ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو، یہ کیا ہیں جن پر تم جمے بیٹھے رہتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے وجدنا آباءنا، ہم ان پر اس لیے جمے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی دلیل نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف یہی جواب تھا ان کے پاس کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی پر جمے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی انہی پر بیٹھتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا دیکھا ہے جی؟ اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کوئی دلیل نہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم نے کہا قسم ہے تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی صریح گمراہی میں ہو، واضح گمراہی میں ہو، تو غیر اللہ کی عبادت یہ گمراہی ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تو ہمارے پاس جو پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے یہ حق ہے یا کوئی کھیل ہے، دل لگی ہے، تو جو تو باتیں کر رہا ہے یہ حق ہے یا ویسے کوئی دل لگی کر رہا ہے، مذاق؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، زمین و آسمان کا پروردگار جس نے پیدا کیا ان کو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور کہنے لگے حضرت ابراہیم جو میں دعویٰ کر رہا ہوں میں اس دعوے پر پکی اور پختہ دلیلیں رکھتا ہوں۔ تمہاری دلیل کوئی پکی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے دیکھا ہے اور آج ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جو میں دعوت دے رہا ہوں اس پر میرے پاس پکی دلیلیں ہیں، پکی دلیلیں ہیں۔
فرمانے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی جب تم اپنے میلے میں چلے جاؤ گے نا تو پھر میں تمہارے ان بتوں کا علاج کروں گا۔ تو پھر کیا علاج کیا؟ جب وہ بت چھوڑ کر چلے گئے میلے پر تو پیچھے سے بتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اِلَّا كَبِيرًا، بل بڑے کو چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا تھا نا اسے چھوڑ دیا، چھوٹے موٹے جتنے تھے کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی گردن توڑ دی ہیں، کسی کا کیا کر دیا، ٹانگ توڑ دی، بڑے کو چھوڑ کر اس کا کلاڑا اس کے اوپر رکھ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، واپس آ گئے پوچھنے لگے یہ کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، جس نے بھی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ایک جو جوان آیا ہے وہ ان کے بارے میں بڑا برا ذکر کرتا ہے۔ ایک نوجوان ہے جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، وہ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری نظر و نیاز کے لائق نہیں، یہ تمہارے چڑھاووں کے لائق نہیں ہیں، ان کو نہ نظر و نیازیں دیا کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ کہا گیا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لے آؤ اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ بھی گواہ ہو جائیں۔ جب حضرت ابراہیم یہ کہیں گے نا، اقرار کریں گے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو سارے لوگ گواہ ہو جائیں کہ واقعی حضرت ابراہیم نے کیا۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ قالوا انت افعلت هذا بآلهتنا، حضرت ابراہیم آ گئے، بلا لیا گیا، کیا تو نے کیا یہ ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعل، حضرت ابراہیم کہنے لگے بل فعل، کیا ہوگا جس نے کیا ہوگا، مجھے کیا پتہ ہے، کیا ہوگا جس نے کیا ہوگا۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ جھوٹ بن جانا تھا، فرمایا کیا ہوگا جس نے کیا ہوگا۔ کبیرہم، یہ ان کا بڑا کھڑا ہے، فاسألوہم، پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں ان سے پوچھو۔ تم جو کہتے ہو یہ ہماری سنتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، تو اس سے پوچھو نا، یہ بڑا کھڑا نہیں ہے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم، یوں اپنے سروں پہ ہاتھ مارا، شرمندہ ہوئے، یوں ہاتھ مار کے شرمندہ ہوئے، کہتے ہیں لقد علمت، تو جانتا ہے، ما هؤلاء ينطقون، بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اب حضرت ابراہیم نے موقع، جب پورا پلان جو بنایا تھا نا جس مقصد کے لیے، اس مقصد پر پہنچ گئے، اب ضرب لگائی کہ اب تو یہ خود اقرار کر رہے ہیں یہ بول نہیں سکتے۔ اب کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جب مانتے ہو کہ بول نہیں سکتے تو پھر تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے؟ کیوں عبادت کرتے ہو؟ اف لکم، تف ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تمہارے لیے، اس زندہ ذات کو چھوڑ دیا ہے اور مردوں کو پکارنے لگ گئے ہیں، مرنے والوں سے مانگنے لگ گئے ہو، ان کو سناتے ہو جو تمہاری سنتے نہیں، جو تمہاری سنتے نہیں۔ دوسرے مقام پہ یہی الفاظ ہے نا، ما لا یسمعو، جو تمہاری سن نہیں سکتے۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہو۔ وتخلقون افکا،
اور تم بناتے ہو ان کے بارے میں من گھڑت باتیں، کیونکہ جب تک مشرک قبر والے کے بارے میں جھوٹ نہ بیان کرے اس وقت تک اس کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ محض قبر والے کے بارے میں اس کی تشہیر کرنی کہ یہ قبر والا یہ ہے یا کسی بت کے بارے میں، اس وقت تک شرک نہیں شروع ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اس قبر والے کی نظر و نیاز نہیں دو گے تو تمہارے مال یا تمہاری جان یہ نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ پھر وہ اگلا ڈر کے مارے جو ہے وہ نظر و نیاز دینے آتا ہے۔ جب تک یہ نہ کہا جائے نا کہ مہینے کے بعد تم یہاں پر نہیں آؤ گے نا نظر و نیاز لے کر، چڑھاوا لے کر، تو تمہارے گھر میں نقصان ہو جائے گا، تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا، تمہارے جو مال ہے جانور ہیں وہ مر جائیں گے، تو اس وقت تک وہ مشرک نظر و نیاز نہیں لے کے آتا۔ جب اسے پہلے ڈرایا جاتا ہے اس قبر والے کے بارے میں کہ یہ قبر والا تمہارے بارے میں یہ کر دے گا، یہ نقصان کر دے گا، پھر وہ ڈر کر جو ہے وہ نظر و نیاز لے کر آتا ہے، ڈر کر نظر و نیاز لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ان کے بارے میں گڑھتے ہو من گڑت باتیں، من گڑت باتیں یہی ہیں۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے ہو جی؟ اوثان، یہ وثن کی جمع ہے۔ صنم بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اصنام، وہ صنم کی جمع ہے۔ وہ دوسرا ابھی جو ہم نے مقام دیکھا ہے نا سورۃ الانبیاء کا، وہاں پر اصنام کا لفظ ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ تم اصنام کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی۔ اصنام کہتے ہیں جی یہ صنم کی جمع ہے، اور صنم کہتے ہیں ایسا بت جس کو انتقال کیا جا سکے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکے، وہ پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، یا پیتل کا ہو، تانبے کا ہو، جس چیز کا مرضی ہو۔ اور یہی صنم ہوتا تھا جس کو وہ مشرک اپنی جیبوں میں لے کر گھما کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ مٹی کا بنا لیا کرتا، اگر کوئی تھوڑا اس سے امیر ہے وہ لکڑی کا بنا لیا کرتا، اگر کوئی تھوڑا اس سے امیر ہے وہ پتل یا تانبے کا بنا لیا کرتا، لوہے کا بنا لیا کرتا، اگر کوئی اس سے بھی امیر ہے وہ چاندی کا بنا لیتا، اگر کوئی اس سے بھی کوئی جو ہے وہ امیر ہے تو وہ سونے کا بنا لیا کرتا تھا۔ تو ہر ایک کا بت الگ الگ ہوتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے صنم، اور وثن کہتے ہیں وہ مقامات جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثلا یہ جو اب مزارات بنے ہوئے ہیں نا، ان کو وثن کہا جاتا ہے، جن کے اندر قبریں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس مزار کے اوپر جایا جاتا ہے یا اس قبر کو پکارا جاتا ہے، یعنی جس کی نقل و حرکت نہیں ہو سکتی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب مزار جو بنا ہوا ہے اس سے ہٹا کر دوسری جگہ تو نہیں لے جا سکتے نا، وہیں پر سارے جمع بیٹھے رہیں گے، اس کو کہا جاتا ہے وثن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پہ کہا کہ اصنام کی عبادت نہ کرو، یعنی وہ جو تم بت بناتے ہو لے کر آگے پیچھے چلتے ہو ان کی عبادت بھی جائز نہیں، اور جو مزارات پر جا کر تم عبادت کرتے ہو قبر والوں کی، اس کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اب یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں گمراہ مولوی کہ اللہ نے تو بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے، ہم تو قبر والے کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو مشرک تھے نا جن کا قرآن نے بتوں کا ذکر کیا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، وہ بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کے سامنے جو مورتی پڑی ہوتی تھی اس کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مورتی کچھ کرتی ہے، بلکہ جس ہستی کا وہ بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم کا بت بنایا، حضرت اسماعیل کا بت بنایا، حضرت عیسیٰ کا بت بنایا عیسائیوں نے، حضرت عزیر کا یہودیوں نے بت بنایا، تو اس ہستی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ ہستی کچھ کرتی ہے، بت کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے تو ایک بت ٹوٹ جاتا تھا نیا بت بنانے لگ جاتے تھے۔ اگر بت کے بارے میں عقیدہ ہوتا تو وہ ٹوٹے ہوئے بت کو پھینکتے نہیں اور نہ ہی نیا بت بناتے۔ اس لیے ان کا بھی عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ہستی جس کا بت ہے وہ ہماری حاجت روا ہے، وہ ہماری مشکل کشا ہے۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت وہ شرک ہے، وہ کیا ہے؟
شرک ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ سب سے بنیادی چیز روزی ہے۔ فرمایا یہ روزی کے مالک نہیں ہیں، یہ تو خود جو ہے وہ کھانے والے ہیں۔ یہی تو خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ نبی کھاتے ہیں، ولی کھاتے ہیں، لیکن وہ خالق ہے نا، یہ مخلوق ہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے نا۔ جب مخلوق کے بارے میں بھی عقیدہ بنا لیا جائے کہ یہ روزی رساں ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان فرق تو نہیں رہے گا نا، تو کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ روزی دیتا ہے، فابتغوا عند اللہ الرزق، اسی سے روزی تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، فخر الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں عظمتوں والی ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں سے بڑھ کر اللہ کے بعد۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی دن فاقہ رہتا، بھوکے رہتے ہیں، کھانا نہ ملتا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ پوچھا کہ فاطمہ کوئی گھر میں کھانے والی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا کچھ کھانے والی جو بھی گھر میں تھا۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، بیٹی آج تیرے باپ کے پیٹ میں تیسرے دن کے بعد کھانا گیا ہے۔ فاقہ رہتا، کئی دن چولہے نہ چلتے، کھانا نہ پکتا۔ تو اگر نبی روزی رساں ہوتے ہیں، رزق کے مالک ہوتے، تو پھر نبی بھوکے رہتے؟ کبھی نہ رہتے۔ ہاں، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، فرمایا اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو۔ جس کا کھاتے ہو، گیت بھی اسی کے گایا کرو نا، اوروں کی کیوں گاتے ہو؟ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، فرمایا اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اگر تم جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو تمہارے اس نہ ماننے کے کفر کی جو سزا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تمہیں سزا ملے گی۔ اور اللہ نے پہلی امتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، میں نے پہنچا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یہ اب اللہ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کو جواب دیا ہے، کیونکہ مشرک جو تھے نا، مشرک ایک تو اللہ کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور دوسرا قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیسے تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے؟ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ بنائے جائیں جب ایک دفعہ ہم ختم ہو جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کوئی چیز بنانی ہو نا، پہلی دفعہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک دفعہ بنا لی جائے تو دوسری دفعہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں دوسری دفعہ نہ بنائے، دوسری دفعہ اللہ نہ پیدا کرے؟ فرمایا جس کو اللہ نے موت دینی ہے اسے اللہ دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ قیامت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا، چلو پھرو زمین میں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی پیدائش کی طرف غور کرو، اور دوسرا فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں کیف بدأ الخلق، ان کی طرف غور و فکر کرو۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنے بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے چرند پرند، اتنے جنگل، اتنے درخت اللہ نے بنا دیے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ پر مشکل نہیں کہ ایک چھوٹا سا انسان بنا رہا ہے۔ اللہ چھوٹا سا انسان بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ کن، ہو جا،
فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو کن، ہمارے استاذ مکرم فرمایا کرتے تھے یہ جو کن کا لفظ ہے نا، اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کہیں گے یہ انسان بن جائے اور وجود اس کا بن کر یہ زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے، فوراً ہر چیز وجود میں آ جائے گی، جس کا اللہ حکم دیں گے فوراً پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ انما امرہ اذا اراد، ارادہ فرماتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے مشکل نہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، پھر قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، اللہ جسے چاہیں گے عذاب دیں گے، یعنی جو عذاب کا مستحق ہوگا اسے عذاب ملے گا، اور ویرحم من یشاء، جسے چاہیں گے اس پر مہربانی ہوگی، یعنی جو رحمت کا اہل ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، اور جسے سزا ملنی ہوگی اسے اللہ جہنم میں بھیج دیں گے۔ اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ اور فرمایا کہ مہربانی کن پر کی جائے گی؟ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان پر مہربانی ہوگی، اور جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اللہ کے ملاقات پر آخرت پر ایمان نہیں، فرمایا ان پر مہربانی نہیں ہوگی۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہم تو فلاں جگہ پر بھاگ کر چلے جائیں گے، اللہ سے بچ جائیں گے، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے، یا کوئی ہمیں بچا لے گا؟ فرمایا تم اللہ کو زمین و آسمان میں، نہ زمین میں چھپ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اڑ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ اللہ تو پکڑ لیں گے جہاں بھی تم ہوئے۔ فرمایا وما لکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، من ولی ولا نصیر، فرمایا کوئی کارساز نہیں اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے۔ تو اللہ کے جب صاف آیت آ گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر جتنے بھی اللہ کے علاوہ مددگار بنائے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا وہ کیا ہے؟ شرک ہے، وہ جھوٹ ہے۔ سچ بات صرف کیا ہے کہ مددگار صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب۔